رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عزیز سامعین، مغفرت کا یہ عشرہ جس کا آج دوسرا دن ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ اللہ پاک کی عطا کردہ یہ ساعتیں، اللہ پاک کی عطا کردے یہ لمحات، یہ وقت بہ جانے کو ہے۔ ایمان والو، اللہ کو یاد کرو اور اس سے مدد مانگو۔ یہ مغفرت کا، معافی کا عشرہ ہے۔ یہ مکمل بابرکت، برحمت، بعظمت مہینہ ہے، اور اس میں یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا، معافی کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ سے اپنے تمام تر خطاؤں کی معافی مانگو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی صدائیں سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی ندائیں سننے والا نہیں۔ ایک خوبصورت سی، بہت خوبصورت سی حدیث ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائیں۔ اس حدیث میں دشمنان اسلام یعنی کفار سے دوستی کو منع کیا گیا ہے اور تقوی والوں سے تعلقات کو استوار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستی اور دعوت کے لیے نیک لوگوں کا تعلق، اس کی طرف رواداری کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کے رزق میں سے پرہیزگار، اور پرہیزگاروں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ موحد ہوتے ہیں۔ موحد ہوتے ہیں مطلب اللہ کو، صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے والے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، سب سے بڑا اور سب سے سخت گناہ جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں، جس کو ہم محسوس تک نہیں کرتے، وہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور سے سوال کرنا، کسی اور کے سامنے سر جھکا کر اپنی ضروریات بیان کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے سوا کسی انسان کے سامنے بھی ہم اپنی ضروریات پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں، اسی سے مانگنا ہے، معافی مانگنی ہے یا رزق مانگنا ہے، مدد مانگنی ہے یا رستہ مانگنا ہے، دلوں کا سکون مانگنا ہے، دل کو سکون والے ساتھی مانگنے ہیں، یا کسی اپنے دل میں رہنے والوں کا ساتھ مانگنا ہے یا دل میں رہنے والوں کا سکون مانگنا ہے، کسی کی خوشی مانگنی ہے یا کسی کے غم کے چھٹکارے کی دعا مانگنی ہے، تو صرف اور صرف اللہ سے۔ اور اس کا بہترین طریقہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، افضل الدعاء استغفار افضل العمل افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ مطلب سب سے پہلے تو بہترین ذکر، بہترین عمل کی طرف آئیے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے بہترین دعا استغفار۔ جب سب سے بہترین دعا بھی استغفار ہے، اللہ کو سب سے زیادہ عزیز بھی توبہ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ پسند بھی وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اما عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، رمضان المبارک کا خاص مہینہ اور اس خاص مہینے کی خاص رات، پاک رات، اگر کبھی میں اس رات کو پا لوں تو بتائیے میں اللہ سے کیا مانگوں، کون سی ایک دعا مانگوں؟ تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں محسوس ہو کہ یہ پاک رات ہے، یہ وہ رات ہے جس کی عبادتیں 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، تو یقین رکھو تم ایک دعا کرو، اس کی تسبیح کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تم معاف کرنے کو پسند کرتا ہے،
اللہم انک عفو، اے میرے مالک تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اتنی خوبصورت دعا سکھائی، اور ہم اللہ سے گناہ اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے پہلے تو یہ سوچتے ہیں یا اپنے آپ میں یہ سوال کرتے ہیں ہم کون سا بہت بڑے گنہگار ہیں، یا شاید اللہ سے معافی مانگنے والے صرف اور صرف گنہگار ہی ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ انبیاء کی سنت ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ جب بھی کبھی مشکل کا سامنا ہوا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی خطا بھی ہے یا نہیں، وہ اللہ سے زیادہ معافی مانگتے تھے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کو نہیں بڑھا دیتی، جنت میں ہمارے درجے بلند نہیں کرتے، بلکہ ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہماری طرف آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ہماری کی جانے والی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے توبہ اور استغفار کرنا۔ اسی لیے تو نبی پاک نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے میرے اللہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور ترغیب دی ہے۔ تقوی سے کامیابی، کامرانی، دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہتری نصیب ہوتی ہے۔ انسان اپنی خطاؤں کو جب ان کا احتساب کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس پر رحمت کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز کیا ہے؟ شفا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے۔ شروع تا آخر اللہ کی بڑائی بیان کر کے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد بیٹھ کر اگر سجدے میں گر جاتے ہیں تو تقوی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ایک دفعہ پکاریے، صرف زبان سے نہیں دل سے کہیے سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کو اپنی بڑائی بیان کرنے والے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ، کہیں آتا ہے 70 فرشتے، کہیں آتا ہے 700 فرشتے، کہیں 70,000 فرشتوں کے دستے سے کہا جاتا ہے جاؤ اس شخص پر رحمتیں برساؤ۔ یہ جب تک میری بڑائی بیان کرتا ہے تب تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اور یہ بڑے کرم کی بات ہے، آج ہم دنیا میں تعلقات میں دیکھیں تو اگر کوئی اچھے منصب پر ہو اور وہ ہمارے ساتھ دور سے اشارتاً بھی سلام کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عہدے پر آ گئے یا ہماری بڑی عزت بن گئی۔ تو سوچئے جن کے لیے 70,000 فرشتے معافی کے لیے، مغفرت کے لیے اور اللہ کے ہاں بلند درجے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس شخص کی بڑائی، اس شخص کی عظمت کیا ہوگی اور اللہ کے حضور اس کا مقام کیا ہوگا۔ خدا آج کی رات ہے، پھر ملے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ سوئے
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا میزبان سرجیل صنافی۔ عزیز سامعین، اللہ پاک سے معافی مانگنا، اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا، بخشش کا سوال کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنا یہ پہلی شرط ہے کہ اللہ سے معافی طلب کی جا سکے، اور معافی طلب کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے پہچان کروائی اپنے بندوں کی اپنی کتاب میں، جو نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر نازل کی گئی، کہ بے شک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی ضد نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ہم کری نہیں، اور یہ کہ وہ قدیم ہے، اس کا آغاز نہیں، وہ ازلی ہے، اس کا وقت ابتدا نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی آخرت نہیں، دائم نہیں، اس کی انتہا نہیں، وہ لا انتہا ہے، وہ لا مقام، مکان لا مکان، ہر جگہ وہی وہ ہے، ہمیشہ بزرگی کی صفتوں سے موصوف رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زمانوں کا گزرنا اسے ختم نہیں کر سکتا، اور وقت کا آنا جانا اسے منتہا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو اول ہے، وہ تو آخر ہے، وہ تو اندر ہے، وہ تو باہر ہے، وہ ہر جا ہے، وہی ہر جا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اصول آتا ہے اللہ عز و جل کی ذات کی تقدیس۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے جس کی تصویر کشی کی جا سکے، اور نہ ہی وہ جوہر محدود ہے، نہ ہی وہ جوہر محدود ہے۔ اجسام کی طرح وہ تقدیر کا محتاج نہیں، اور نہ ہی وہ جسموں کی طرح انقسام اور تجزیے کو قبول کرتا ہے۔ وہ کسی قسم، کسی تجزیے، کسی تقسیم میں نہیں آتا، نہ ہی وہ جوہر تاکہ اس میں جوہر ٹھکانہ پکڑے، اور نہ ہی وہ عرض ہے تو کہ اس کی آراز سما سکیں، بلکہ اس کی طرح کوئی موجود نہیں۔ وہ اس قدر مقدس ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی تجسیم نہیں، وہ اس قدر نور ہے کہ اس کی کوئی تشکیل نہیں، وہ اتنا حسین ہے کہ اس کا کوئی بیان نہیں، وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کی کوئی قدر نہیں، وہ اتنی انتہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ آخر ہے اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں، وہ اول ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، وہ ہمیشہ تھا، کچھ نہ ہونے سے پہلے بھی، وہ ہمیشہ رہے گا، کچھ نہ ہونے کے بعد بھی۔ تمام تر زمین و آسمان کے فاصلے سمٹ جائیں تو پھر بھی اسی کی قدرت ہے، اسی کا ٹھہراؤ ہے، اسی کا گہراؤ ہے۔ عشق حقیقی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے ہر جگہ، تو عشق حقیقی ہے کیا؟ عزیز سامعین، عشق حقیقی یہی ہے کہ اس لا انتہا کی تلاش میں نکلا جائے، لا حاصل کی تلاش میں نکلا جائے، ایسی تلاش کہ جس میں اس کی تشکیل ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے جستجو مکمل ہو، کہ جس کے لیے دن اور رات، ہر پل، ہر ادا، ہر سانس، ہر دھڑکن صرف اور صرف اسی کا ورد کرتی ہو۔ مجھ میں میں ذرا نہیں باقی، مجھ میں میں ذرا نہیں باقی، مجھ میں تو ہی تو میسر ہے، میری بندگی مکمل ہے، میری بندگی مکمل ہے، اب مجھ میں اللہ ہو میسر ہے، کہ دل اور روح اللہ ہو کرتی ہو، اور اللہ کو یاد کرتی ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہو۔ یقین جانیے ہم نہیں جانتے کہ اللہ کتنا کرم کرنے والا ہے، ہم احساس ہی نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ بہت قلیل دست نہیں پھیلاتے، چولی نہیں پھیلاتے، وہ صرف اللہ سے امید اور آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ جو اس کے سوا کسی کو پکارتا ہے، نہ تو اس کی التجائیں سنی جاتی ہیں، نہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور نہ ہی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، بلکہ وہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، کہ وہ قدرت میں کیسے واحد ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، لوٹ کے واپس آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔
تو امیر حرم میں فقیر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے. عزیز سامعین، صدائے رمضان کی اس خوبصورت سی بزم میں حسب روایت ہمارے ساتھ مہمان نعت خواہ موجود ہیں. بڑے ہی خوبصورت سے کیف اور احساس کی بات ہوتی ہے جب ایسے لمحات ہوتے ہیں، جب ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. دو بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کے سینے میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت جگائی ہے. دونوں بھائی نعت خواہ ہیں، جناب مبین شہزاد قادری صاحب اور صدیق شہزاد قادری صاحب. یہ دونوں احباب حافظ آباد روڈ سے موسم کی شدت کو پس پردہ ڈالتے ہوئے، تلخیوں کو دھولتے ہوئے، نبی کی محبت کو سینے میں جگاتے ہوئے بس چل پڑے اور پہنچ گئے. اور ان کی انتہائی مشکور ہوں میں تمام تر ریڈیو ٹیم کی طرف سے، صدائے رمضان ٹرانسمیشن کی طرف سے، کہ انہوں نے اس بزم میں آ کر رونق بھری. ان کا آنا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. سب سے پہلے میں جناب مبین شہزاد قادری صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور ایک نعتیہ کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں اور ہمارے سینے میں اللہ کے نبی جہنم ان پہ وارد ہوتی ہے. میرے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، ہمیں ان میں شامل کرنا جن کے سینوں میں تیرے محبوب نبی کی محبت اور تیرے نور قرآن کا نور شامل ہو. میں گزارش کرتا ہوں جناب مبین شہزاد قادری صاحب سے وہ آئے اور خوبصورت سا کلام سنائے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. 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 حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ.
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ جمال رب غفور کا وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ جمال رب غفور کا وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ جمال رب غفور کا ہو دیدار آج حضور کا ہو دیدار آج حضور کا ہو دیدار آج حضور کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تو امیر حرم رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا میزبان سرزیل صنافی. عزیز سامعین،
وقت افطار بالکل قریب ہے. گنی چوڑی جمال احمد گیلانی صاحب، اور جمال احمد گیلانی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کوئی خاص کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں. ایک تو دو بھائی مبین شہزاد اور صدیق شہزاد قادری صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جمال احمد گیلانی سونے پہ سہاگے والی بات ہے وہ موجود ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک نعتیہ کلام پیش کریں ہم سب کی پور پور سے، روح روح سے، لونگ لونگ سے. صرف اور صرف ایک صدا ہے، مجھ میں میں ذرا نہیں باقی، مجھ میں میں ذرا نہیں باقی، مجھ میں تو ہی تو میسر ہے، میرا دل ایمان پرور ہے، مجھ میں اب اللہ میسر ہے. گزارش ہے جناب جمال احمد گیلانی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام سامعین کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک اردو کا نعتیہ کلام سماعت فرمائیے گا. وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، چہرہ نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، چہرہ نکل رہا ہے، جیسے کہ بعد شب کے سویرا نکل رہا ہے، جیسے کہ بعد شب کے سویرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں. اور میرے منہ کو دے رہے ہیں بوسہ سبھی فرشتے، میرے منہ کو دے رہے ہیں بوسہ سبھی فرشتے، کیونکہ میرے منہ سے تیرا آقا صحرا نکل رہا ہے، میرے منہ سے تیرا آقا صحرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں. اور صدقہ علی و زہرا سرکار اب تو آؤ، صدقہ علی و زہرا سرکار اب تو آؤ، کہ دم آخری جو تھا وہ میرا نکل رہا ہے، دم آخری
جو تھا وہ میرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، اور کیوں کرنا رشک آئے قسمت پہ اپنی آقا، کیوں کرنا رشک آئے قسمت پہ اپنی آقا، کہ پھر سے تیری گلی کا پھیرا نکل رہا ہے، پھر سے تیری گلی کا پھیرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، حاکم ہے یہ تو شاہ بطحا کی مہربانی، حاکم ہے یہ تو شاہ بطحا کی مہربانی، کہ ہر شعر نعت کا اب گہرا نکل رہا ہے، ہر شعر نعت کا اب گہرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، چہرہ نکل رہا ہے، جیسے کہ بعد شب کے سویرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، چہرہ نکل رہا ہے۔ تو امیر حرم ہے فقیر یجم، تو امیر حرم ہے فقیر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین، رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں رونق بڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مبین شہزاد اور صدیق شہزاد۔ بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں دونوں بھائی۔ ابھی دوبارہ گزارش کروں گا میں جناب مبین شہزاد قادری صاحب سے، وہ آئیں اور خوبصورت سا کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ایک کن لا کے سنی سونے نے ارزاں، دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا، کن لا کے سنی
سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا اے کن لا کے سنیا میرے آقا نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا او کن لا کے سنیا نے سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا اور خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا اے خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا اے چانن ہوئے میرے آلے دوالے کر وچ کدی وی میں دیوے نہیں بالے اے چانن ہوئے میرے آلے دوالے محمد لے آ کے مزہ آ گیا اے سکھیاں نو آکھے اے ہو حلیمہ محمد لے آ کے مزہ آ گیا جدوں دیاں پھڑیاں نے سونے نے ڈوراں نہ ریاں نے تھوڑا نہ پیاں نے لوڑاں جدوں دیاں پھڑیاں نے سونے نے ڈوراں نہ ریاں نے تھوڑا نہ پیاں نے لوڑاں تے پل گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے نعتاں سنا کے مزہ آ گیا اے پل گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے او دے گیت گا کے مزہ آ گیا اے ایوب آکھن سرداراں نو جا کے او ویکھو ڈاچی کھلو گئی میرے بوہے آ کے اے ایوب آکھن سرداراں نو جا کے او ڈاچی کھلو گئی میرے بوہے آ کے بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے غریباں دے آقا اے کلی سجا کے مزہ آ گیا اے بڑا مان رکھے غریباں دے آقا اے کلی سجا کے مزہ آ گیا میں اصغر تے اکبر وی پاویں کوہائے
او پاویں شیر غازی دے بازو کٹائے میں اصغر تے اکبر جلال کہائے او پاویں شیر غازی دے بازو کٹائے مگر جڑ کیتے سوا دے میں نانا او وعدے نبھا کہ مزہ آ گیا اے مگر جڑ کیتے سوا دے میں نانا او وعدے نبھا کہ مزہ آ گیا اے کن لا کے سنیا سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا زیارت بھی ہو گئی عنایت بھی ہو گئی اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی عبادت بھی ہو گئی اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی پر شاکر سا وے مرن تو سی ڈر دے قبر وچ تے آ کے مزہ آ گیا اے شاکر سا مرے تو سی ڈر دے قبر وچ تے آ کے مزہ آ گیا اے کن لا کے سنیا ماہی نے ارزاں دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا اے خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا اے تو امیر حرم میں فقیر یجم تو امیر حرم میں فقیر یجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا میزبان سرجیل صنافی. عزیز سامعین، مغفرت کے عشرے کا یہ دوسرا دن ہے، دوسرا روزہ ہے. یہ گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، چند لمحے باقی ہیں. ان چند لمحوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، ان چند لمحوں میں اللہ کی تمام تر بخشش کو اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی کوشش کرنے کے لیے، اللہ کے حضور اپنی دعائیں پیش کرنے کے لیے، اللہ کے حضور اپنی التجائیں پیش کرنے کے لیے، اپنے پھٹے پرانے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنی روح تک کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. عزیز سامعین، اپنی تمام تر کوتاہیاں اور اپنی تمام تر کمی خامیاں سب کچھ اپنے سامنے رکھ کر جب اپنے آپ کو حقیر ترین جان کر ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں، تو پھر اللہ قبول کرتا ہے. پھر کوئی بھی جواز نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں معاف نہ کرے. میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. میرے اللہ، تو میرے دل کی، ہم سب کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے. اے ہمارے مالک، تو سب کا خالق ہے نا، تو نے سب کو تخلیق کیا ہے نا،
تو سب کے دلوں کو تخلیق کرنے والا ہے، ان کی روحوں کو تخلیق کرنے والا ہے، ان کی باتوں کو، سوچوں کو، ان کے ہر ایک قدم کو تخلیق کرنے والا ہے۔ تو جانتا ہے ان کے دلوں کی خواہشیں کیا ہیں، ان کا خالق بھی تو ہے۔ اے میرے مالک، تو نے ہی تو دلوں میں بڑے بڑے خواب سجا کے بیٹا، بڑی بڑی خواہشیں سجا دی، آنکھوں میں اونچے اونچے چاند ستاروں تک کے کمندے ڈالنے کا سکھایا تو نے، اور پھر تو نے ہی تو ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے اللہ سے جتنا مرضی مانگو، تھوڑا بہت نہیں، زیادہ سے زیادہ مانگو۔ تو میرے اللہ، ہم مانگتے ہیں تجھ سے، ہمیں تو عطا کرنے والا ہے۔ اگر تو عطا نہیں کرے گا تو ہم کس کے در پر جا کر اپنے چوکھٹ کھٹکھٹائیں گے، کہاں جبینوں کو خاک ریز کریں گے؟ میرے مالک، یہاں تو کوئی کسی کے احساس تک کا درد نہیں سمجھنے والا، تیرے سوا کون سمجھے گا؟ اے میرے مالک، یہاں تو سگے سے سگا بھی آ جائے تو تھوڑے سے پیار کے بعد بھی وہ جتلا دیتا ہے کہ تم انسان ہو، وہ جتلا دیتا ہے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے، وہ جتلا دیتا ہے کہ تم حقیر ہو، وہ جتلا دیتا ہے کہ تم میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، وہ جتلا دیتا ہے کہ تم میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ تو میرے مالک، ایک صرف تیری برگاہ ہے، صرف اور صرف تیرا در ہے، تیری چوکھٹ ہے، جہاں آ جائیں تو دھتکارتا نہیں، تو بڑے پیار سے اپنے سینے سے، اپنی نور کے اور رحمت کے سینے میں آغوش میں لے لیتا ہے، کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں انسانیت میں تو سگی ماں کا پیار بھی اب شاید کم ہونے لگے، لیکن میرے مولا، تیرا پیار کم نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اس میں کھوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ تو رحیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ میرے مالک، تو رحیم ہے، کریم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، باری ہے، غفور ہے، جبار ہے، قادر ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ ہے، میرا اللہ ہے، ہم سب کا اللہ ہے، ہمیں معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں نعت خوان صدیق شہزاد صاحب سے، کہ وہ آئیں اور ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ جناب صدیق شہزاد قادری صاحب آئیں گے اور ایک خوبصورت سا دعائیہ کلام پیش کریں گے۔ عزیز سامعین، دلوں کو تھام کر سنیے، اس یقین کے ساتھ سنیے کہ ابھی ہم اپنے اللہ کو منا کر جائیں گے۔ آج کی شام یوں ہی نہیں جانے دیں گے، کیونکہ پہلے ہی بہت سی شامیں گزار دی ہم نے، ہمیں مانگنا نہیں آیا، بہت سی راتیں سو کر گزار دی، بہت سے دن غفلت میں گزار دیے، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آیا۔ ابھی ان پلوں میں مانگ کر دیکھیے، سوچ لیجئے کہ یہ چند سانسیں، چند پل باقی ہیں، انہی میں اللہ سے جو مانگنا ہے، اس کے بعد شاید زندگی رہے نہ رہے۔ اس درد کے ساتھ اللہ سے مانگیے۔ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے، ہم سب کا اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، میرے مولا کرم 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 ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا
کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا، اس دنیا پہ ہے تیرے کرم کا سایہ مولا، دامن کہاں پھیلائیں تیرے در کے سوا مولا، میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، اللہ رحم مولا رحم، اللہ رحم مولا رحم، اللہ رحم مولا رحم، اللہ رحم مولا رحم، اللہ رحم کر، ہے میرے مولا رحم کر، ہے میرے مالک تیرے یہ مزدور تیرے در پر اجرت لینے آ گئے، رحم کر۔ کیسے عشق سے سج گئی راہیں، جب سے دیکھی ہے تیری نگاہیں، ہے میرے مالک میں تو تیرا ہو گیا، زندگی کے کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئیں، کئی شامیں گزر گئی، یوں ہی وقت گزرتا جا رہا، ہمیں ہوش نہیں آیا۔ ہے میرے مالک تو
تو نے ہی کہا ہے کہ میرا مومن میرے سامنے آ کر خلوص کے ساتھ خشوع کے ساتھ سچے دل سے ایک آنسو بھی برسا دے، اس کی پلکوں پر اٹکا رہے مکھی کے پر کے برابر، تو میں اس بندے کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ بندے تو تیرے سامنے ہیں، دیکھ کتنے تیرا نام لینے والے کھڑے ہیں، کہیں پہ کوئی بڑھیا سی عورت بیٹھی ہے، کہیں کئی عورتیں بیٹھی ہیں، کہیں بہنیں، کہیں بیٹیاں، کہیں چھوٹی معصوم سی بچیاں، کہیں بیٹے، کہیں جوان، کہیں بوڑھے، کہیں اور 1.5 عمر کے لوگ، ہر عمر کے لوگ۔ اے میرے مالک، مغفرت کا عشرہ ہے، دوسرا دن بھی گزر جانے کو ہے، وقت گزر جانے کو ہے، بہ جانے کو ہے۔ ہر شخص اپنے دلوں میں بہت سے کرب، بہت سی خواہشیں، بہت سے خواب لیے ہوئے تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، دن بھر اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے۔ کتنا خود غرض ہونا میں اور میری طرح کے سب کہ مالک اپنی ہی خواہشوں کے لیے تجھے منانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کتنا خود غرض ہوں میں، اپنی ہی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں، اپنی ہی غرض ہے اور بھوکا رہ کر تجھے راضی کرتا ہوں۔ چند سجدے، چند زمین پر ٹکریں مار کر، رکوع کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے مالک، چند پل باقی ہیں۔ روزہ افطار ہونے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ یہ ٹائم چیک آپ کے لیے بیٹا کے تعاون۔ اللہ رحم مولا رحم، اللہ رحم مولا رحم، اللہ رحم مولا رحم، اللہ رحم مولا رحم۔ ہے میرے مالک، تیرے سامنے دعاؤں کے لیے ہم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو نے کہا ہے کہ میرے محبوب کا نام لے کر دعا کرو، میرے پیارے نبی کا نام لے کر دعا کرو، میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ اے میرے مالک، تیرے سامنے دعائیں کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اگر تو دعائیں قبول نہیں کرے گا تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری ضرورتیں پوری کر، ہمیں معاف کر، ہماری تمام تر ضروریات کو پوری کر، تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ پیارے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اے میرے مالک، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اے میرے اللہ، میرے اللہ سن لے، میرے اللہ سب کی سن لے۔ اے زمین و آسمان کو اپنی قید میں رکھنے والے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، چاند، ستارے، یہ موسم، یہ بہاریں، یہ پھول، یہ ریت، یہ سمندر، یہ اس کی لہریں، یہ ہواؤں کے رخ بدلنا، یہ ہر چیز، یہ بادلوں کا بہک کر ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے جانا اور خلاؤں میں دور تلک انسان کا سیر کر کے واپس آ جانا، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے۔ یہ خلاؤں میں کہیں ٹوٹ کر چند ستارے کبھی زمین پر آ کر گرتے ہیں، کبھی خلاؤں میں گم ہو جاتے ہیں، ہر چیز پر تیری قدرت ہے۔ اے میرے مالک، زمین کا سیارہ تو بالکل چھوٹا سا ہے، ذرے برابر، خلاؤں میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں۔ اے میرے اللہ، ان سب سیاروں کا خدا تو ہے، ہر چیز پر قدرت تیری ہے۔ اے میرے اللہ، تجھے تیری صفات کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو مالک ہے، تو خالق ہے سب کا۔ سوال تیرے سامنے نہ کروں تو کس کے سامنے جا کر کروں؟ معافی تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تو ذکریہ کا خدا ہے نا،
جس نے رو کر تیرے سامنے دعائیں کی تھی اور کہا تھا میں آخری عمر میں ہوں، جب مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے یحییٰ کی خوشخبری دے جا، مجھے بیٹے کی خوشخبری دے جا، اور تو نے فرشتے بھیجے۔ اے میرے مالک، تو یونس کا خدا ہے، مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں تھا، تجھے پکارتا رہا، تو نے سنا۔ اے میرے اللہ، تو کہف میں قید ہونے والے صحاب کا خدا ہے، تو میرا بھی خدا ہے، محمد کا خدا ہے، اور ہم تیرے نبی کا نام لینے والے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے لاکھوں کی لسٹ ہے، ہمارے پاس بے بسی ہی بے بسی ہے، بے بسی ہی بے بسی ہے۔ ارد گرد دیکھتے ہیں، لاچار نظر آتے ہیں، اپنی لاچاری لوگوں میں نظر آتی ہے، اپنی بیچارگی مفلسوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے، ان کے چہروں پر جو افطاری کے بعد بھی افطار نہیں کر پاتے۔ میرے مالک، ان کے گھروں کے آنگن میں جہاں عید آ جاتی ہے مگر ان کے گھروں میں عید نہیں آتی۔ اے میرے اللہ، وہ لمبی پیاس میں ہوتے ہیں، تیرے سامنے سوال کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، امید میں بیٹھے رہتے ہیں، تجھ پہ آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اے میرے مالک، تیرے نام پر یہ ریاست بنی لیکن آج تک یہاں اسلام کی وہ فرما روائی نہیں ہوئی جس کا حق ہے، سب کی مدد کر۔ اے میرے مالک، تو نے بارہا کہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے اچھا گمان رکھو۔ اے میرے مالک، تیرے سامنے اپنی ادنا سی جھولی پھیلا کر حقیر فقیر یہ رذیل سا انسان کھڑا ہے، ہم سب پر رحم فرما دے۔ میرے مالک، میری کوتاہیوں کو درگزر کر۔ اے میرے مالک، میری کوتاہیوں کو درگزر کر، مجھے چن لے، مجھے چن لے اپنے لیے، اپنے در کا محتاج کرتے، مجھے کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ یہ دنیا، یہ زمانہ، ہر شخص یہاں پر ظالم ہے، ہر شخص یہاں پر ظالم ہے، انسان ہے نا، بہک جاتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں ظلم کے ساتھ، کوئی خون کوئی رشتہ ہر ایک مطلب کے ساتھ۔ ایک تو ہی تو ذات ہے جس کے سامنے بے مطلب ہو کر ہم سوال کر سکتے ہیں، نڈر ہو کر سوال کر سکتے ہیں، اور ملال تک نہیں ہوتا، ملال تک نہیں ہوتا کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں، کیونکہ تیری رحمت کی طرف دیکھیں تو بلے 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 سب کچھ ہے۔ تیرا تو ایک کن کہنے سے سب کچھ ہو جائے گا، تیرے تو ایک کن کہنے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ میرے مولا، اے میرے اللہ، میں دعا کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا لفظ کون سے چنوں کہ تجھ سے تو راضی ہو۔ کبھی کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، کبھی کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، کبھی تیرے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، کبھی تیرے سامنے اس کی نعتیں پڑھتا ہوں، کبھی حمد کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، کس طرح منانے کی کوشش کروں تجھے، کس طرح منانے کی کوشش کروں۔ میرے درد کا مداوا نہیں، ہمارے درد کا مداوا نہیں، صرف تیرے پاس ہے، ہمارے درد کا مداوا تیرے پاس ہے، ہمارا سکون تیرے پاس ہے۔ اے میرے اللہ، ہماری زندگی میں، ہم سب کی زندگیوں میں جو ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں سکون اور پیار کا باعث ہیں، اے میرے اللہ ان کو وہ لوگ عطا کر دے۔ اے میرے مالک، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اور کچھ کی تو دعائیں میں روز کرتا ہوں، تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، فقیر کی طرح جھولی پھیلاتا ہوں۔ میرے مولا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، وہ جو دین سے بھٹکتے ہیں ان کو دین پر لے آ۔ اے میرے مولا، بے اولادوں کو اولاد نصیب کر دے، ان کے گھروں میں رونقیں بھر دے۔ اے میرے اللہ، جو پریشانیوں میں گھر گرے ہیں ان کو پریشانیوں سے نکال، جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں ان میں اتفاق پیدا کر دے، سلوک پیدا کر دے۔ جو بہن بھائی آپس میں بات تک نہیں کر پاتے ان کی آپس میں صلح کروا دے۔ اے میرے مولا، ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں، ہمیں فرما بردار بنا، فرما بردار بنا۔ اے میرے مولا، کچھ لوگ عدالتی مسائل میں پھنسے ہیں، اے میرے مولا، تو
یوسف کو قید سے نکلوانے والا ہے، تو یوسف کو کنویں سے نکلوانے والا ہے اور مصر کا تاج پہنانے والا ہے۔ ہم جیسے کالی کوٹریوں والوں کو بھی نصیب کر دینا۔ میرے مالک ہم سب کو خواہشوں کو تو دیکھنے والا ہے، دل کی نیتوں کو دیکھنے والا ہے، ہمیں خالص کر دے، ہم سب کی خواہشوں کو خالص کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے مالک یہ دوسرا دن بھی گزر جانے والا ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں، نہ جانے اگلی سانس آئے کہ نہ آئے۔ تجھے منانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رونا چاہتے ہیں، رونا نہیں آتا، لفظ ایسے اٹکتے ہیں، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، گلا تر نہیں ہے، سانس اٹکتی ہے، لیکن سوال تیرے سامنے چیخ چیخ کر کرتا ہوں، چیخ چیخ کر سوال کرتا ہوں کہ میرے اللہ سب کو معاف کر دے۔ یہ مغفرت کا اشرا یوں ہی نہیں جانے دوں گا میں، ہمیں معاف کر دے۔ بے بسوں کی مدد فرما، بے بسوں کا مداوا فرما، سب کی مدد کر، سب کی مدد کر، سکون دے میرے اللہ، روحوں کا سکون دے۔ میرے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، ٹوٹے ٹوٹے جتن کرتے ہیں، ٹوٹی پوٹی باتیں کرتے ہیں، سب کی باتیں قبول کر لے، سب کی باتیں قبول کر لے۔ ہاتھ کامتے ہیں کمزوروں کی طرح، تھک جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مگر تیرے سامنے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں منافقت سے بچا، ہماری دعاؤں کو، باتوں کو منافقت سے بچا، ہماری باتوں کو منافقت سے بچا، ہمارے ذکر کو منافقت سے بچا۔ ہمیں اپنے در میں قبول کر لے، ہماری یہ کوششوں کو قبول کر لے، ہمیں اپنا بنا لے، اپنے در کے لیے چن لے، اپنے لیے چن لے، اپنے نبی کے صدقے اپنے لیے چن لے، اپنے عشق میں ہمیں لے جا، اس دنیا سے الگ تھلگ کہیں لے جا، اپنے عشق میں لے جا میرے اللہ، عشق حقیقی جسے کہتے ہیں اس میں لے جا۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، تھک گئے دنیا سے بھاگ بھاگ کر، اب اپنے در کے لیے چن لے، اپنے عشق کے لیے چن لے، اپنے نبی کے پیار کے لیے چن لے، کیونکہ اس کے علاوہ دنیا میں رکھا کیا ہے؟ درد، درد اور صرف درد۔ میں میرے اللہ سوال کرتا ہوں ان سب کے لیے جنہوں نے دعاؤں کا کہا یا نہیں بھی کہا، سب کی ضرورتیں پوری فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اولاد نرینہ نصیب فرما، ان کے گھروں میں سلوک پیدا فرما، دلوں کو نرم کرنا سکھا دے، تجھ سے مانگنا سکھا دے، یہ جو باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے در میں قبول کر لے۔ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، آج اس سے لوگ ہیں ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے ہیں اور اپنے عبادتوں پہ بڑا مان لیے پھرتے ہیں۔ ہمیں سچی اور خالصی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی اور خالصی باتیں کرنے کی توفیق عطا میرے اللہ۔ تو میرا اللہ ہے، تو صرف یوسف کا نہیں، تو صرف یونس کا نہیں، زکریا کا نہیں، یحییٰ کا نہیں، مریم کا نہیں، محمد کا نہیں، تو میرا بھی اللہ ہے۔ تجھے تیری صفات کا واسطہ، تیری غفور، حافظ، باری، سمیع، بصیر، رازق، علیم، بصیر، خبیر، سب صفات کا واسطہ ہے۔ ان صفات کے صدقے مجھے معاف کر دے اور مجھے عطا کر دے، سب دعا کرنے والوں کو عطا کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کیا، اے اللہ تیری رضا کے لیے بھوکے رہے، یہ اپنے در میں قبول کر۔